اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فار آل اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج حسب دستور محبت پانے کا ایک بہت تیز اور سفلی تعویذ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ محبت کا طلسماتی نقش ہے۔ اس کو آپ نقش سمجھ لیں یا چھوٹی سی انزیمت سمجھ لیں، کیونکہ اس میں کوئی ہم گراف وغیرہ نہیں بنائیں گے، خانے وغیرہ نہیں بنائیں گے۔ چھوٹی سی ایک عبارت ہے جو میں آپ کے سامنے لکھوں گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو تعویذ بنا کر گلے میں پہننا ہے۔ بس یہ اتنا سا کام ہے، ایک ہی دن کا کام ہے۔ میں آپ کو پہلے تعویذ میں جو لکھنا ہے وہ لکھ کر آپ کے بتانے والا ہوں، اس کے بعد اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو یوٹیوب پر ہی مکمل دیکھا کریں۔ تو میں یہ نقش جو ہم نے بنانا ہے میں آپ کے سامنے ہی بناؤں گا۔ میں ذرا اس کو کھلا کر کے لکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اس کو چھوٹے پیپر پر بھی بنا سکتے ہو۔ چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا لفظ ہم نے لکھ دیا، اس کے بعد اس کے اوپر ہم یہاں سوراخوں والی یہ بنائیں گے، اس کے بعد واو لکھیں گے، اس کے بعد لام الف لا لکھا جائے گا، اس کے بعد کاف لکھا جائے گا، اس کے بعد جیم لکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر سے ہم واو لکھیں گے۔ یہ اوپر کا حصہ مکمل ہو گیا۔ نیچے ہم اس کے یہاں لام لکھنے والے ہیں، اس کے آگے پھر ہم سین لکھیں گے، اس کے بعد پھر یہ ہے لکھی جائے گی، یہ ہے لکھنی ہے، اس کے بعد یہ سوراخوں والی ہے لکھی جائے گی اور اس کے بعد پھر سے ہم اس کے اوپر ہے لکھ دیں گے۔ بس دوستو، یہ چیز آپ کی مکمل ہو گئی۔ یہی کچھ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ یہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں اچھی طرح سے۔ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے لے لیں، کیونکہ اس کے بعد میں نیچے فلاں بن فلاں لکھ دوں گا، پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ یہ مکمل نقش جو عبارت جو عزیمت آپ نے لکھنی ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد نیچے ہم صرف نام لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے فلاں بن فلاں اور اس کے نیچے پھر ہم لکھیں گے اللہ فلاں بن فلاں۔ اب دوستو، اس کی بھی ترتیب سمجھ لیں آپ اسے۔ یہ جو پہلا فلاں بن فلاں میں نے لکھا ہے، یہاں آپ نے اپنے مطلوب کا نام لکھنا ہے۔ اپنے مطلوب کا آپ نے اپنا نام اوپر نہیں لکھنا، اوپر آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے۔ فلاں کی جگہ پہ اس کا نام لکھیں گے، پھر اگر وہ مرد ہے تو بن لکھ کر اگلے فلاں پہ اس کی والدہ کا نام آ جائے گا اور الہب کریں گے۔ الہب کے بعد اگلے فلاں بن فلاں پہ آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھیں گے۔ اب اس میں ترتیب یہ رہے گی کہ اگر آپ کا مطلوب خاتون ہے تو خاتون کا نام لکھیں گے، پھر بن نہیں لکھیں گے، بنتے لکھیں گے اور اگلے فلاں پہ ان کی والدہ کا نام لکھیں گے۔ پھر آپ اگر مرد ہیں اپنا نام لکھیں گے، بن لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام لکھیں گے۔ اور اگر اسی عمل کو کوئی خاتون کر رہی ہے تو اوپر والے فلاں بن فلاں پہ وہ اپنے محبوب کا نام لکھے گی، پھر بن لکھنے کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھے گی اور پھر نیچے والے دوسرا جو فلاں بن فلاں ہے وہاں اپنا نام لکھنے کے بعد بنتے لکھ کر پھر اپنی والدہ کا نام لکھے گی۔ یہ تعویذ کا سارا کام مکمل ہو گیا۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اب میں اس کو الگ کر لیتا ہوں اور یہ فالتو کاغذ کو بھی ہم الگ کر دیں گے۔ یہ فالتو کاغذ بھی الگ ہو گیا۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ مکمل تعویذ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں ناموں کی ترتیب بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستو، آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے، تعویذ بنانا ہے۔ میں جیسے ہر ویڈیو میں ہی تقریباً بتا دیتا ہوں اس کا طریقہ کار، کیونکہ جو نئے آنے والے دوست ہوتے ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں کہ تعویذ کو فولڈ کس ترتیب سے کرنا ہے، کس ترکیب سے کرنا ہے۔ پھر میں ہر ویڈیو میں ہی تقریباً بتا دیتا ہوں۔ جو تعویذ اس طرح کا استعمال کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے میں بتا دیتا ہوں۔ اس طرح سے آپ اس کو فولڈ کریں گے، پھر اس طرف سے کریں گے، پھر اس طرف سے ایسے کر کے
तो फिर आप इसको इस तरह से मिला देंगे आपस में। दोस्तों ये तावीज़ तैयार हो गया आपका। अगर आप इसको फोल्ड करने से पहले 2-3 कतरे इत्र के लगाने चाहें तो लगा सकते हैं, उससे मुवक्कलात एक्टिवेट हो जाते हैं और इसका असर ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आप ना भी लगाना चाहें तो इस तावीज़ में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने लाजमी इत्र लगाना है। उसके बाद दोस्तों इसको अपने प्लास्टिक कवर कर लेना है अच्छी तरह से चारों तरफ से, ताकि इसमें पानी और पसीना वगैरह दाखिल ना होने पाए, क्योंकि इस तावीज़ को आपने जलाना नहीं है और बहाना भी नहीं है पानी में। इस तावीज़ को आपने गले में पहनना है और चमड़े में इसको बनवाना है, चमड़े में और किसी कपड़े वगैरह में नहीं। प्लास्टिक कवर अच्छी तरह करने के बाद आप मोची को देंगे, वो आपको चमड़े में ये बना देगा। उसमें काली डोरी डालकर आपने इसको गले में पहनना है। और अगर आप चाहें तो इसको राइट बाजू पर भी पहन सकते हो, लेकिन अगर आप इसको गले में पहनेंगे इसका असर ज़्यादा आपको महसूस होगा और ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा जल्दी से ये अपने काम को करेगा। दोस्तों इस तावीज़ को बनाने का जो वक्त है वो मैं आपको बता दूं। इसको आपने बुध के दिन बनाना है, किसी भी वक्त बना सकते हैं। ज़वाल का टाइम होता है 11:50 से शुरू होकर 12:20 तक रहता है। उस टाइम को छोड़ देना है। उस टाइम के अलावा सुबह से जब सूरज तुलू होता है तब से लेकर शाम तक जब सूरज गुरूब होता है इसका वक्त है। आप इसको किसी भी वक्त बना सकते हो, लेकिन दरमियान में जो आधा घंटा है ज़वाल का, उस टाइम पे आपने इसको नहीं बनाना। ये बनाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बुध के दिन आप इसको बनाएंगे और आगे पीछे किसी दिन नहीं बनाना। इसके मौक़लात बुध के दिन ही एक्टिव होते हैं। आप ये बनाकर गले में पहने या बाजू पे पहने, इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़ आपका जो मतलूब है, आपका जो महबूब है, एक ही दिन में सीधा होकर आपकी तरफ रवाना हो जाएगा और आपसे रब्ता करेगा, आपको तलाश करेगा जहाँ भी आप हो। लेकिन इस तावीज़ को दोस्तों अपने 40 दिन तक अपने गले में या अपने बाजू में रखना है। 40 दिन से पहले आपने इसको उतारना नहीं। किसी भी हालत में, किसी भी मजबूरी में जब आप इसको पहनेंगे तब उस वक्त आपको पाक साफ होना चाहिए। उसके बाद अगर नापाकी वगैरह भी हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि प्लास्टिक कवर किया हुआ है। आप इसको पहने रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे। 40 दिन से पहले किसी कीमत पर इसको आपने खुद से अलग नहीं करना। दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।